میران شاہ میں مرگری راغلی غون پاکستان نہ ماشاءاللہ د بابا د سوچو د فکر مرگری د کوہاٹ نہ راغلی دی تیران راغلی دی خیبر نہ راغلی دی اللہ ہم لرے فروٹو کی کابوپ د باجوڑ نہ راغلی دی د سندھ نہ مرگری راغلی دی د ټولو شکریہ ادا کوم په خصوصي توګه د شالارانو شکریہ ادا کوم د میډیا د مرګرو شکریہ ادا کوم اوس پدا کما بڑا میرا زبیر والا یاد ہے زستا سره ټولو شکریہ ادا کوم خپل مرګري به بالکل اوس غلي کې نه د پریس والا د مرګرو کو سوال جوابي نزا غشتو ته تیار ظفر صاحب جی دیکھیں میری جان بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا اور میرے خیال میں کل بھی میرے اس پہ لڑائی بھی ہوئی ہے اور ہمارے صوبے کا سنجیدہ ترین مسئلہ جو اس وقت ہے تو یہ تیرا کا ہے حل کی بات اگر کریں مجھے پہلے یہ ذمہ داری کون دے گا کہ یہ جو لشکر تیرا سے باہر جا رہے ہیں ان میں دہشت گرد نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے دہشت گرد کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے تو یہ جو تیرا سے آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں اور آپ خود بھی سمان رہے ہیں اور مانتے ہیں کہ ادھر دہشت گرد تھے اور دہشت گرد ہیں تو کیا جو نقل مکانی ہوگی اور یہ تیرا کے لوگ پورے پاکستان جائیں گے تو کیا اس آڑ میں دہشت گرد ادھر سے نقل مکانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے پہلا سوال میرا نمبر 2 پنجاب میں آپریشن ہوتے ہیں ٹی ایل پی پہ اتنا بڑا آپریشن ہوا کوئی نقل مکانی ہوئی سندھ میں 4 اضلاع ہے وہاں پہ پورے پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے پورے پاکستان سے اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں اور تمام مسائل ہو رہے ہیں کیا وہاں سے نقل مکانی ہوئی یہ نقل مکانی میرے قوم کی قسمت میں ہی ہے اور مجھے پتہ ہے نقل مکانی کا مقصد دہشت گردی نہیں ہے کاروبار ہے روزگار ہے صنعت کاری ہے تجارت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی زمین مجھے کھا رہی ہے میرے اپنے وسائل میرے قوم کو کھا رہے ہیں اور بدقسمتی سے ایسے لوگ میرے قوم پہ راجنما ہے کہ وہ تو ڈرامے باز ہے نوسر باز ہے ان کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں وہ منظوری دیتے ہیں اور ادھر ڈرامے بھی کرتے ہیں ان کو مسئلے کا حل بھی نہیں پتہ اور میری جان مسئلے کا حل میرے سے پوچھ لیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایک جگہ خالی کریں اور یہ مسئلے کا حل ہوگا نہیں پہلے اس مسئلے کی جانچ پڑتال کریں میں روز اول سے کہہ رہا ہوں یہ مسئلے کا حل ایک آپریشن نہیں ہے دہشت گرد تو ٹھیک ہے بندوق کے دہشت گرد صرف وہ ہوں گے لیکن ذہنی دہشت گرد ہر مکتبہ فکر میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں میں بیٹھے ہیں کیا مختلف پارٹیوں نے اس دہشت گرد ذہن کی عکاسیہ کی ہے یا نہیں کی اداروں میں ہے دفاعی اداروں میں ہے لہٰذا یہ ایک سوچ بن گئی ہے اور اس سوچ کا خاتمہ آپریشن سے صرف نہیں ہوگا اول کام ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے جنرل ضیاء الحق سے شروع کریں اور جنرل باجوہ فیض عمران کا ٹرائکا ادھر تک لے کر آئیں آج تو میرے علاقے میں دہشت گرد ہے میں گاؤں چھوڑ رہا ہوں لیکن جو لوگ ان دہشت گرد کو لے کر آئے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی نہیں ہوئی پہلے ان کے خلاف کارروائی ہو اور اس قوم کو جس نے تباہ کیا صرف کارروائی نہیں ان کے لیے کم سے کم سزائے موت ہونی چاہیے اور ان کو چوکوں میں لٹکانا چاہیے یہ نظریہ ڈی چوک میں تو وہ لوگ جراثیم پھیلاتے تھے یہ نظریہ ختم ہونا چاہیے حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک صاحب آئے گا وہ کہے گا کہ یہ ہمارے دشمن ہے چلو یہ ہمارے دشمن ہے تو پختونوں کو تباہ کر دو دوسرا صاحب آئے گا وہ کہے گا نہیں ہمارے ایسٹس ہیں یہ ہمارے ایسٹس ہیں چلو پھر پختونوں کو تباہ کر دو یہ نہیں ہوگا اس ملک کو ایک واضح پالیسی دینی پڑے گی پہلے تاریخ پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں پہلے ایک واضح پالیسی دیں اس قوم کو یہ بتائیں کہ یہ دہشت گرد ہمارے دشمن ہیں کہ ہمارے حامی ہیں یہ جہادی ہیں کہ یہ فتنہ خوارج ہے یہ مسلمان ہے کہ
ہے اور آپ تو مجھے جانتے بھی ہیں، میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو یہ ایک ایک کو جانتے ہیں، ان کے لیے نہ گاؤں خالی کرنا پڑے گا، نہ گلی خالی کرنی پڑے، نہ گھر، ایک انہی کی تو پیداوار ہے بھیا، کس نے بنایا، کس نے ٹرین کیا، بڑی پھر باتیں اوپر چلی جاتی ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ ختم کرنا ہے، اس ملک کو جہنم سے ہٹا کے جنت بنانا ہے تو ان کو پتہ ہے they can do it. اس کے لیے نہ ہمیں گھر چھوڑنے پڑیں گے، نہ کچھ اور، ٹارگٹ آپریشن کرے، طالب کے لیے، دہشت گرد کے لیے، ٹیررسٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو لاکھوں کی اور کروڑوں کی تعداد میں ایکسٹرا کلنگز ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر ادھر نقل مکانیاں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن بیسڈ آپریشنز ہونے چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور دہشت گردوں کے اصل سہولت کاروں کو بد سے بد سزا دینی چاہیے۔ ہاں نا، ہائیبریڈ رجیم کا ایک اور ٹکڑا پورا ہو گیا۔ ہائیبریڈ رجیم کا ایک اور ٹکڑا پورا ہو گیا۔ میرے خیال میں محمود خان کو جتنا ہم اور آپ جانتے ہیں تو اس کی بھی کوئی خواہش یہ نہیں ہوگی، لیکن مجبوری اس کی ہے۔ پچھلے 10-15 سال سے وہ بیچارے کی سیاست اپنے نظریے سے ہٹ کے آج قیدی کی رہائی کی ہے، تو کل وہ ذکر کر رہے تھے کہ نواز شریف کو جس نے ووٹ نہیں دیا وہ بہت بڑا بےغیرت ہوگا۔ پرسوں وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں طالبانوں کا وزیر خارجہ ہوں۔ تو آج ہماری یہ حقیقت ہے کہ ہمارے وفاقی نیشنل اسمبلی میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ کہہ رہے کہ مقصد میرا 800 چور کی رہائی کا ہے، جس نے نواز شریف کو ووٹ نہ دیا وہ بے غیرت ہوگا، مولانا فضل الرحمان سے اچھا بندہ کوئی نہیں، اور وہ خود دہشت گردوں کا وزیر ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ افغانستان کے ساتھ تجارت بند ہے، اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے کافی آپ نے سنی ہوگی کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مذاکرات کا راستہ دوبارہ کھولنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں جی، اپنے ملک میں عمل کریں، باہر ملکوں میں مذاکرات کریں، اس سے کوئی دوسری بات ہے نہیں۔ تمام تر آپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک، ان کے ساتھ اچھے تجارتات ہونے چاہیے۔ ہم قومی دہشت گرد نہیں ہیں۔ آپ دہشت گرد ہیں؟ ہم دہشت گرد ہیں؟ نہیں۔ پختون قوم کی عکاسی دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دہشت گردی ہم پہ نازل ہوئی ہے امریکہ سے، اور پھر ریاست افغانستان اور ریاست پاکستان تقریباً اس میں شامل ہے، اور یہ پراکسیز ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کے یہ جو دہشت گرد ہے یہ پختون عکاسی نہیں ہے، یہ پراکسیز آف دا ویسٹ ہے، یہ امریکہ کی پراکسی ہے۔ لہٰذا اس پراکسی کو پھر پختون عکاسی میں تبدیل کرنا اور دنیا کو پھر یہ پیغام دینا کہ پختون دہشت گرد ہے، افغانستان دہشت گرد ہے، پختونخوا دہشت گرد ہے، یہ عکاسی ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں ملکوں میں جنگیں بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہندوستان اور ہمارا تجارت آج بھی چل رہا ہے، وہ کیا ہمارے اچھے دوست ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تجارت کے راستے کھلنے چاہیے۔ احمد خان، کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے این پی کی قیادت کو کوئی دعوت دی ہے کہ آئیں اور یہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدگی اس میں کوئی اپنا کردار ادا کرے، جیسا کوئی دعوت نامہ ملا ہے این پی کی قیادت کو افغانستان؟ جی، کوئی لفظی جملوں میں بالکل ایسی بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی بات ہو سکے تو اس کے بیچ میں آ جائیں، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کے لیے، اور پھر خاص طور اپنے آباء و اجداد کے وطن کے لیے، پاکستان اور افغانستان کی بہتری، بھائی چارے اور اچھے ٹرمز کے لیے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ وہ جہاں بھی ہو، جس سے بھی ہو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اور اگر ہماری بات کرنے سے ان دو ممالک میں
कोई बेहतरी आ सकती है तो इंशाल्लाह हम करेंगे ज़रूर। क्या कहेंगे इमरान खान, ये जो कहा जा रहा है कि बॉर्डर बंदिश से हमें कोई परवाह नहीं, बंद रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो कहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जब बंद भी होते तो जो आते जाते हैं वो आते जाते हैं, जो नहीं आते जाते वो नहीं आते जाते, वो खुला भी हो तो जो आते जाते कोई फ़र्क, उनको कोई हकीकत ही है, उनको कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि अगर बंद भी हो जिसने आने वो आ जाएंगे, अगर खुला भी हो जिसने नहीं आना वो नहीं आ सकता। ما خو پرون کوشش وکړ چې زه د خپل غږ خپل نه بلکې د خپل ورونو، د خپل خويندو، د خپل میندو، د خپل بزرګانو غږ د پاکستان نه بلکې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوم. او افسوس هم ما په دې وکړ چې په دغه سینټ کې د دنیا پښتانه ناست شاته چې موږ د قادری صاحب هم ناستو، هغه ته مې چې صاحب ته خپل ګرافا سکه ستا خو علاقه ده اخوا چې موږ ته له خو هم پښتانه ناستو، خو ما وی چې نن یو پښتون ما سره مرګري شي دا د پښتنو ډېره سنجیده مسله ده. خو د هغې سنجیدګۍ تاسو ته پرون پته ولګېده چې په پښتنو کې درته داسې خلک روجت کړي چې ته د سنجیدګۍ نښه وکړې نو هغه به د سنجیدګۍ نه خبره یوسي بل خوا. نو دا خو ما ویلي دي چې دا ګند دی، د دې ګند نه بغیر دې دپاره زه بل الفاظ نشم استعمالولی، او دا ګند د وجې زما پښتون قوم تباه و برباد دی. نن ټیک شوه هلته اپریشن روان دی، زمونږ سوات کې اپریشن و، زمونږ صوبایي حکومت و، میا صاحب دي دا ټول دا دی ولاړ دي، بابک صاحب شته، دا دلته وزیران و، هدایت جي صاحب. موږ د سوات خلکو لا سہولت ورکړه، د مردان خلک، د چارسدې خلک، د صوابۍ خلک، د پیښور خلک موږ جرګه کړل، اجرې ورته خالي کړه، هغه خلک یې موږ تنبوانو ته پرې نه ښودل، او په درو میاشتو کې دننه دننه موږ خپل وطن ته واپس کړل ښه د عزت په نامې. ټیک شوه دا حالات راځي. نن تاسو چې څنګه ووایئ اسلام آباد خو ټول عمر زما باندې سترګې پټې کړې دي، خو ما پرون هلته مو وویل چې کو نواز شریف دی او کو عمران خان دی او کو هر یو دی، د اسلام آباد سترګې په ما پټې دي. خو زما دلته چې کم حکمرانان دي د هغې پړه کې هم زما د قام درد شته او ګناه نه، هغې به یې کومري مري دی کچھ بھی چی دی، هر څه چې کېږي کېږي دی، زمونږ یو مقصد دی او ښکاره وایي زما دا قام به په دې کله پوهېږي چې موږ له یې ووټ دی له نه دی را کړی چې موږ له ورله کار وکړو، نه موږ له یې ووټ دی له را کړی دی چې موږ د قیدي نمبر 804 ریا نو بس چې قیدي 804 ریا کوي نو هغه خو دی ریا کولی نه شي. لہذا زه به د اسلام آباد نه خو ګیله کوم خو زما دلته خپل پېښور او چې وایي چې زه نه منم نو صاحبه پرون مې دا مشوره ورکړه چې ته نه منې، ته دونه نرې چې ته پټه او ښکارم نه منې، نو بیا دې کرسۍ کې داسې څه مزه ده، د دې کرسۍ خو همدغه اختیار دی، نو چې ته نه منې او بیا هم ستا په علاقه کې یو کار روان دی خو زه پرېږده کرسۍ کیدای شي زه هم در سره ملګری شم، خو دلته ته د کرسۍ مزې ملې، دلته د سرکار مزې ملې، دلته د شپې ډیرونه هم کې، دلته بیا دروازه ځې او خلک لوبې، دا خبرې بیا ډېرې بدې. पिछले दिनों वंडर बॉय का बड़ा जिक्र हो रहा था पाकिस्तान, ऐसे मैंने शीशे में देखा, मुझे आप नाम ऐसा वंडर बॉय लगा मजाक है, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी. कमल साहब د पंजाब نه له وروسته طلایي بنده ده وفاق ته موږ د NFC ایوارډ لاندې خپل فنډز نه ملوي، صوبه کې ګراني د خلک کډې بسر شوی دی، صوبایي حکومت په سټریټ موومنټ کې اخته شوی دی، د دې ممکنه حل څه دی او نور پاوټو څه کار کوي. ګرانو پښتنو ورونو، بچو، ګلالو، زما میندو، زما خویندو، کو تاسو غواړئ چې ستاسو په NFC کې تاسو ته خپل حق ملو شي، کو تاسو غواړئ چې ستاسو د 18 آئیني ترمیم باندې د عمل وشي، کو تاسو غواړئ چې ستاسو د قام اواز اوچت شي، کو تاسو غواړئ چې پنجاب سره ډغر وي او پنجاب چې رسته وړه بند نه کړي، کو ته غواړئ چې ته خپل حق وګټې، نو بیا زما ورونو، زما خویندو، زما مشرانو د الیکشن پر ورځ په پاڼه باندې لاټین ګورئ او واحد حل ستاسو په دغه لاټین کې دی، د لاټین له ووټ ورکې، اختیار ورکې، انشاءالله دا هر څه به ستاسو. Thank you, Ji. Thank you very much.